سے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے. ابھی میں تمہیں تھوڑی سی سرکار غوث پاک کی بھی بات سناؤں گا, بغداد والے پیر کی بھی بات سناؤں گا. ذرا دل لگا کے محبت سے بولو نا سبحان اللہ. پیران پیر سے محبت کرتے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم سے کرتے ہیں؟ جتنے لوگ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا غوث المدد. آپ نرالے شان نرالی, آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. بھر دو میرا دامن خالی, غوث اعظم جیلانی. بھر دو میرا دامن خالی, غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی, غوث اعظم جیلانی. تو یہ ہے زندگی بزرگوں. مگر ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. ذہن قریب کریں عزیزو, دنیا کی زندگی کو جب ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا میں ہی مگن ہو گئے, الجھ گئے, تو ہم نے دنیا کی رنگینیاں تو دیکھ لی مگر جنت کی بہاروں کو بھول گئے. دنیا کی رنگینیوں پہ تو نظر ہے مگر جنت کی بہاروں کو ہم نے بھلا دیا. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, اب ذرا میں تمہیں بتا دوں دنیا کی رنگینی کیا ہے, دنیا کا حسن کیا ہے اور جنت کا حسن کیا ہے. وہ جنت جو اللہ نے تمہارے میرے لیے بنائی, اچھا تو تھا ویسے ہی کر دیتے. تمہارے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا, مومنوں کے لیے بنایا. آؤ عزیزو دیکھو جنت کی خوبصورتی کیا ہے. جنت وہ جس کے اندر نہریں بہتی ہیں, دودھ کی, شہد کی, پانی کی. جنت کے میوے, جنت کی کھجوریں, جنت کے میوہ جات, جنت کی غذائیں. قرآن, اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے. مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا, جنت کی حوروں کا ذکر کیا, جنت کی بہاروں کا ذکر کیا, جنت کی رنگینیوں کا ذکر کیا, جنت کے حسن کا ذکر کیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی فرمایا, اے میرے امتیوں, اے میرے غلاموں, جب اللہ سے جنت مانگا کرو, پہلے تو آقا نے حکم دیا جنت مانگا کرو, اور پھر یہ بھی فرمایا جب جنت مانگا کرو آقا نے اعلان کیا جنت الفردوس مانگا کرو. یا رسول اللہ جنت الفردوس کس لیے؟ آقا نے فرمایا جنت کے کئی درجے ہیں, سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. کیا خاص بات ہے؟ فرمایا تمہارے میرے آقا نے جنت الفردوس وہ جنت کا درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں, وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے رحمان کا عرش جس کے اوپر ہے, یہ جنت کا وہ درجہ ہے. مگر سنو سنو عزیزو, جنت وہ عظیم الشان جگہ ہے, جنت وہ خوبصورت جگہ ہے. خدا کی قسم جنت کی بہاروں کا جواب نہیں, جنت کی بہاروں کا جواب نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہی تو وجہ ہے اللہ نے مومنوں پہ کرم فرمایا ہے, ایمان والوں پہ اللہ نے فضل فرمایا ہے. اور اللہ نے دنیا کی زندگی سے, دنیا کے حسن سے, دنیا کی بہاروں سے ایمان والوں کو بچا کر جنت کی بہاریں عطا فرمائی ہے. جنت کی
بہاروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے میرے لیے بنایا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے, اس زندگی میں ہم مسافر ہیں. یہ قید خانہ ہے, قید خانے میں زندگی بالکل ایسے ہی گزارو جیسے قید خانے میں زندگی قیدی گزارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ہم عشق میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں, دنیا کے قیدی الگ ہوتے ہیں, ان قیدیوں کی بات الگ ہوتی ہے. جو کوئی مرڈر کر کے جیل میں جاتا ہے, کوئی زنا کر کے جیل میں جاتا ہے, کوئی کسی اور کیس میں چوری ڈکیتی میں قیدی بنتا ہے. مگر سنو سنو, ہم وہ قیدی ہیں خدا کی قسم کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں قید ہیں, تاجدار مدینہ کی الفت کے قیدی ہے. خدا کی قسم ہمیں آقا کی الفت میں یہ قید خانہ بھی حضور کی محبت میں قید خانہ نہیں لگتا, کیونکہ ہماری نگاہوں میں جنت کے جلوے ہوتے ہیں, جنت کی بہاریں ہوتی ہیں. واہ واہ واہ, زندہ باد. ہمیں حضور کی محبت معلوم ہے, تاجدار مدینہ کی زلفوں کے اسیر ہیں ہم تاجدار مدینہ والی کائنات کی زلفوں کے اسیر ہیں. تو خدا کی قسم ہم وہی کریں گے اور کرتے ہیں جس کا حکم تاجدار مدینہ نے دیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. آؤ ذرا دیکھو عزیزو, اللہ کے نبی نے شریعت دی, تمہارے میرے آقا نے شریعت دی, اولیاء کرام نے اسی شریعت کو تمہارے میرے سامنے اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے رکھا ہے. انہوں نے سکھایا ہے زندگی کو کیسے گزارنا ہے, انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے سمجھایا ہے. زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے.